إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائیاں بزرگی و برتری اس عظیم الشان ہستی کو لائق ہے جو تنہا اس کائنات کا مدبر ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے، جنہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ان عمل کو جن عمل کو کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے اس نبی کے طریقے پہ کرنا سنت ہے. ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بیشتر جتنے بھی خطبات ہوتے ہیں وہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ہوتے ہیں. ہم جس موضوع سے آپ کو خطاب کریں گے وہ یہ کہ اس مہینے میں جو چیز فرض کی گئی ہے وہ روزے کا رکھنا ہے. اس مہینے کے احکام میں سب سے اہمیت کا جو حامل ہے وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزہ فرض کر دیا گیا ہے. اور روزہ صبح فجر سے مغرب کے وقت تک اپنی جو جائز خواہشات ہیں یا یوں
کہیں کہ انسان کی زندگی کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، جو بایولوجیکل نیڈس ہیں، کھانا پینا، یہ انسان کے لیے جائز ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی رضا کی خاطر انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے میں ابن آدم یعنی ہم لوگ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، ان کے عمل کا جو اجر ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف. اور فرمایا کہ الحسنۃ عشر امثالها، کہ نیکیاں 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیوں کا جو اجر ہے وہ اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوائے روزے کے کہ روزہ اسپیشلی میرے لیے ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اور وانا اجزی به، اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. یدع طعامہ و شرابہ من اجلی، کہ انسان اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے صرف میری رضا کی خاطر. انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑتا ہے. اگر کوئی انسان کو دیکھے نہیں، انسان کمرہ بند کر کے بھر پیٹ کھا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے تنہائی میں کھا لیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کہے کہ نو ہم تو روزہ ہوئی ہے، تو کہاں دیکھ لو ہم نے. نہیں، انسان اس طرح کا دھوکہ دنیا کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسان اس طرح سے نہیں کرتا. ایک گلاس پانی بھی پی لیا اور وہ یہ سمجھے کہ میرا روزہ کنٹینیو ہے، ایسا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للصائم فرحتان، کہ روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی کب ہے؟ فرحۃ عند فطرہ، کہ جب وہ افطار کرتا ہے، وہ خوشی جو میسر ہوتی ہے اس کو، وہ جو فیلنگز ہے، وہ جو احساس ہے، ہر روزہ دار جب وہ افطار کرتا ہے پانی کے قطرے سے، شربت سے، کھجور سے، اور اس کی گلے میں جب وہ پانی کا قطرہ جاتا ہے اور اندر اس کی تراہٹ جب محسوس کرتا ہے، وہ جو خوشی ہوتی ہے اللہ اس کو بیان کرتا ہے. یہ ایک خوشی کیا ہے؟ ایک خوشی ہے افطار کے وقت، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی ہے جب انسان اپنے رب سے ملے گا. یہ سب باتیں ساری آپ نے سن رکھی ہیں. رمضان میں بیشتر خطبوں میں ان احادیث کے بارے میں ذکر ہوا ہے. یہ کہ اس مہینے میں روزے کی جو فرضیت ہے اس کے پیچھے حکمت کیا پوشیدہ ہے، کہ کیا صبح سے شام تک روز بھوکے پیاسے رہنا روزے کا یہ مقصد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اس حدیث سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو شخص جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، والعمل به، اور اس کے جیسے عمل کو نہیں چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. بات کیا سامنے آئی کہ کھانے پینے سے رک جانا صبح سے شام تک
فجر سے مغرب تک، یہ روزے کا مقصد نہیں. روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر انسان کی ایسی نفسیاتی تربیت ہو جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ جب فرض کیا ہے اپنے بندے کے اوپر، اور وہ آیت نازل کی کما کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو. اور وہ آیت ہم نے پڑھی کہ یہ جو مہینہ ہے شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل میں یعنی غلط اور صحیح میں فرق کرنے والی یہ کتاب، یہ اتھارٹی ہے. کیسے آپ کالے کو اجلے، بلیک اور وائٹ کو آپ کس طریقے سے بالکل دن اور رات کو واضح کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے غلط اور صحیح کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اصولتے ہونے چاہیے، کچھ ضابطے ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصول کو، ان ضابطوں کو قرآن میں فرقان کہا ہے. تو اس رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے، ان فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہ کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر صبح شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، تاکہ اس کے اندر تقوی کی جو صفت ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. نفسیات کے اندر، چونکہ نفسیات میرا فیلڈ ہے، سائیکالوجی، انسان کی تربیت کی جاتی ہے. ہم انسان ہیں، اور انسان جس گروپ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں اینیمل، یعنی انسان جو ہے وہ جانوروں کے گروپ میں ہی آتا ہے. جو دودھ دھاری جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے اینیمل کہلاتے ہیں، اور پھر ان کے گروپ کو کاٹ کے میمل بھی بولتے ہیں. تو انسان اگر اپنی زندگی صرف اور صرف کھانے پینے اور شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے گزار رہا ہے تو اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، یعنی ان کی جو جسمانی جو نیڈس ہیں، جو ضرورت ہے اس کو پوری کرتے ہیں، اور وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں. انسان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں سملر ہیں، یہ سمانتائیں ہیں انسان کے اندر بھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تربیت کی بہترین قسم سے، اس لیے روزے کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ انسان، ایک حدیث ہے الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہر، کہ روزہ ڈھال ہے، تو جو شخص روزے سے ہو وہ نہ بیہودہ باتیں کرے، ولگریٹی والی باتیں کرے، اس کو ابھی ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے، اور نہ جہالت کی باتیں کرے. یعنی روزہ رکھ کے انسان جو ولگریٹی ہے، جو بے حیائی کی باتیں ہیں، جو فحاشی کی باتیں ہیں، جو جنسی شہوتوں کو ابھارنے والے کام ہیں، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ ویڈیوز ہو، چاہے وہ میگزینز ہوں. پہلے تو میگزین لوگ پڑھا کرتے تھے، رسالے آتے تھے انسان کی شہوتوں کو ابھارنے کے لیے. آج وہ سب ساری چیزیں وہ بیک فٹ پہ چلی گئی، پیچھے چلی گئی. موبائل نے ان سب ساری چیزوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے، اور موبائل کے اوپر یوٹیوب ہے. آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے جو آپ کی کام کی چیز ہیں، اور وہ ایڈ میں وہ ساری چیزیں وہ دکھاتے ہیں کچھ وقفے کے بعد، کہ جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، یا پھر چیز ہی ایسی دکھا دیا کہ نہ دیکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں ہم، کہ دیکھنا ہی پڑتا ہے. روزہ ہو انسان، یا غیر دنوں میں ہو، غیر ایام میں ہو، ایسی چیزیں جو انسان کو اپنے اختیار میں، اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہیں، ان ساری چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے، شریعت منع کرتی ہے. کہ اپنے نفس کا اختیار، اپنے نفس کا کنٹرول اپنے پاس لو.
اپنی اسٹیئرنگ اپنے پاس لو. اور اس کے لیے سب سے بہترین تربیت ہے وہ رمضان ہے کہ جس انسان کو پیاس برداشت نہیں ہے، انسان اگر شادی شدہ ہے تو جو اس کی جو جسمانی خواہشات ہیں اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن باوجود اس کے وہ شادی شدہ ہے، وہ اپنی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک بیریئر مان لیا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور وہ اس کو ترک کر دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو، اور اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں ہو تو روزے رکھو. روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین تربیت ہے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر، پھر جو شخص تم میں کا اس مہینے کو پالے، فلیصم ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان اللہ. قرآن کریم کے اندر جب آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے، ابھی ہم نے آپ سے وہ ایک حدیث کا بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کی جماعت کو روزہ رکھنے کے لیے. سورۃ النساء کے اندر نکاح کے تعلق سے آیتیں ہیں کہ اگر تمہاری صلاحیت جو آزاد عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح میں اپنے حصار میں لانا اگر ممکن نہ ہو تو جو غلام عورتیں ہیں ان سے نکاح کر لو. اور یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیتوں کا وہاں ذکر کیا کہ اللہ تم پہ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تم پہ تنگی کرنا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ کہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. ابھی جو آیت پڑھی گئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اور تم میں کا کوئی شخص اگر بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر کر رہا ہو، ٹریول کر رہا ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی عدت، اس کی گنتی بعد کے دنوں میں ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنا. دیکھیے قرآن کے الفاظ کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی واضح طریقے کے بیان کیا ہے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی کرنا. ولا یرید بکم العسر، اور ہرگز وہ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ کرنا، تمہیں ڈیفیکلٹی میں ڈالنا، تمہیں پریشانی میں ڈالنا. تم بیمار ہو، تمہاری جان جا رہی ہے، روزہ رکھے ہوئے ہو، تو بیمار ہے تو بیماروں کے لیے سہولت ہے. بیمار ہے، مریض ہے، تو فرمایا کہ تیمم کر لو. تو سہولتیں جو ہیں، ان سہولتوں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان کے پاس کوئی عذر نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے، کہ انسان یہ نہیں کہے کہ نہیں، کہ دین کے جو ارکان تھے وہ اتنے مشکل تھے کہ ہم میں سے تو بیشتر لوگوں نے کیا ہی نہیں. ایسا انسان نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہ اس کے اوپر رسول گواہ ہیں، ہمارے اوپر آپ گواہ ہیں، آپ کے اوپر ہم گواہ ہیں. اللہ فرمائے گا کہ دیکھو تو یہ بھی تو تمہاری کمیونٹی کے لوگ تھے، یہ بھی تو تمہارے ساتھ تھے. انسان کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور عدت یعنی گنتی جو ہے، کاؤنٹنگ، اس کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی اس طریقے سے بیان کرو جیسے اس نے ہدایت دی ہے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پہ جیسے کہ وہ تمہیں ہدایت دیا ہے.
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ ایک آیت جس میں فرمایا گیا کہ یہ جو روزہ ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، اور دوسری شکر گزاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ بہترین انسان کی کمال انسانی کے حدود کے اوپر پہنچنے کا جو بہترین اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی انسان اگر پرہیزگار ہے اور ساتھ ساتھ شکر گزار ہے تو بہترین صفت کا انسان ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے، ہر آدمی چاہے کہ اس کو ہم کر لیں، آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبیوں کو جو حکم دیا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، بس آپ صبر کیجئے کما صبر اولو العزم، جس طریقے سے خوب ہمت والے لوگوں نے صبر کیا تھا، من الرسل، رسولوں میں سے۔ لیکن یہ آسان کب ہو جاتا ہے؟ یہ جب آسان ہو جاتا ہے، انسان ہر وہ کام جو مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو کرنے میں محبت کا جذبہ ڈال دیا۔ بچے کی پرورش بہت مشکل کام ہے، راتوں کو جاگنا بہت ٹف کام ہے، لیکن سخت ترین مشکل کام انسان کر جاتا ہے۔ کیوں؟ محبت کے جذبے میں۔ انسان کو اگر اللہ سے محبت ہوگی تو انسان کے لیے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، اس کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑنا مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث میں جو سیکوینس ہے نا، اس سیکوینس میں نماز کے بعد روزہ نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت ہے، جسٹ بعد روزہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ جو بیمار ہے اس کے لیے ایک تو روزے کا فدیہ ہے، اور اگر وہ بعد میں اگر صحتیاب ہو گیا تو وہ اس کو پورا کر سکتا ہے، کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ ابھی جو حدیث بیان کی گئی کہ بنیادی چیز یہ ہے اسلام کی کہ انسان سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی، اور ساتھ ساتھ کہ یہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں۔ بہت سارے لوگ رسولوں کو بندے کی کیٹیگری سے اٹھا کے وہ الہی کی کیٹیگری میں لگا دیتے۔ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو رسولوں کو، جو کہ اللہ کے بندے ہیں، بار بار قرآن کہتا ہے کہ آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو یہ کہ سب سے پہلی بات اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا، پھر نماز کا قیام کرنا، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اگر استطاعت ہے، صاحب نصاب ہیں۔ آج میرے خطبے کا وہ موضوع نہیں ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی فرض ہے، صاحب استطاعت ہیں تو حج بھی فرض ہے۔ یہ بنیادی جو 5 چیزیں ہیں اسلام کی، اس میں ہیں، جس میں ایک میں انسان کا کچھ نہیں جاتا
نہ اس کی جسمانی صلاحیت کی ضرورت ہے، نہ صحت مند ہونے کی ضرورت ہے، نہ مال چاہیے زکوٰۃ کی طرح، حج کی طرح. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا. اس میں انسان کا کچھ نہیں آتا. روزے کی طرح بھی نہیں ہے کہ اگر وہ بیمار ہے، جیسے ابھی آیتیں پڑھی گئی کہ بیمار ہے تو بعد کے دنوں میں وہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو پورا کرے گا. تو بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان لائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس بات کو بھی مانے. نماز کی پابندی کرے، یہ روزے سے پہلے سب سے ضروری چیز ہے، نماز کی پابندی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. تو یہ جو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان ارکانوں میں سے اگر انسان کی استطاعت ہے، صلاحیت ہے کسی بھی ارکان کو چھوڑ دینا، اگر وہ بیمار ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، پھر تو الگ بات ہے. لیکن یہ کہ روزہ رکھتا ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو اس کی نفسیاتی تربیت نہیں ہوگی. اس کے اندر جو حرص اور لالچ ہے، یعنی انسان کو اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے، سیلف ریگولیشن کے لیے، سیلف کنٹرول کے لیے، انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں، بہت سارے ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ جب انسان کو اپنے اوپر پورا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے ول پاور کی ضرورت پڑتی ہے. کسی کو کچھ بات کہہ دیجئے، بات غصے کی بھی نہیں ہو، انسان غصہ ہو جاتا ہے اور گالی بولنا شروع کرتا ہے. یہ سب انسان کے نفس کی کمزوریاں ہیں. یاد ہوگا اپنے گاؤں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ بول دیا، نہیں چڑھتا تھا پہلے، نہیں چڑھا تھا بیٹا اس میں لگا کے بول دیا، پھر نہ پتا اس میں لگا کے بولا. کیا ہو رہا ہے کہ وہ آدمی چڑھنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، اس کی ایک کنڈیشننگ ہو گئی کہ کچھ بولا چڑھ گیا اور بلا وجہ گالی بولے جا رہا ہے. تو اس طریقے سے انسان اپنی جو انرجی ہے، اپنی قوت ہے، اس کو بھی ضائع کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ مہینہ عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت لوگوں کی وہ کیئرلیس. دو نعمتیں ایسی ہیں، الصحت والفراغ. ایک کیا ہے؟ انسان کی ہیلتھ. اگر انسان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو انسان نہ صحیح سے بندگی کر سکتا ہے، نہ کسی ارکان کو ادا کر سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. صحت اگر اچھی نہیں ہے، ایک روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایک وقت کے انسان صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اور قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ فمن شہد منکم الشہر، پس تم میں کا جو شخص اس مہینے کو پالے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے درمیان، پچھلے سال کے رمضان المبارک میں وہ موجود تھے، اسی طریقے سے جمعہ کے خطبہ کے اندر وہ حاضر ہوتے تھے، آج وہ نہیں ہیں ہمارے درمیان. اور بہت سارے لوگ ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوں گے. تو انسان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ جو وقت ملا ہوا ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں انسان حاضر ہے اس دنیا میں. فمن شہد منکم الشہر، قرآن کے جو لفظ ہیں وہ یہ کہ جو حاضر ہے، اور اسی لفظ سے گواہ بنتا ہے. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر ہوتا ہے، جس نے چشمدید کسی معاملات کو دیکھا ہے. کہ جو اس مہینے میں حاضر ہے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اور وہ حدیث بیان کی گئی کہ انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیا؟ صحت
اور فرصت کے جو لمحات ہیں وہ خاص طور سے نوجوانوں کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، کیونکہ نہ ان کے بیوی ہیں نہ بچے ہیں اور نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو وہ ذمہ داری ایسی نہیں ہوتی ہے جیسے ان لوگوں کے اوپر ہے جو فیملی والے ہیں. لیکن بیشتر جب ہم بھی آپ کی عمر میں تھے تو اپنے وقت کو بے جا ضائع کیا کرتے تھے، لیکن یہی وقت ہوتا ہے انسان کے لیے بننے کا اور سنورنے کا، اور یہی وقت انسان ضائع کرتا ہے، چونکہ انسان کے خواہشات اس عمر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. انسان کی جسمانی خواہشات تو ہیں ہی، انسان کی نفسیاتی خواہشات بھی ہیں. تو چاہیے کہ وقت کا صحیح استعمال کرے، اور اس رمضان کے مہینے میں اپنی ایسی تربیت کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیا کریں، ٹرین کر لیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو کہ ہم جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں نمازی بن گئے ہیں، جیسے ہی شوال کا چاند ہو اور دوسرے دن سے سارے کے سارے غائب ہو گئے. تو جب ہماری تربیت ہو گئی ہے، جب انسان کی تربیت ہو جاتی ہے تو اس تربیت کو چھوڑ دینا بھی، آسانی سے ضائع کر دینا، یہ وہی ہے کہ کسی نے محنت سے کوئی گھر بنایا اور لات مار کے توڑ دیا. کہ جب انسان کی تربیت یعنی انسان کے بیہیویئر کا جو موڈیفیکیشن ہے، انسان کے رویے کی جو تبدیلی ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے. وقت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم میں سے جو بھی اس رمضان کے مہینے میں حاضر ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے اور ہماری ایسی تربیت فرما دے کہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.